مجھے ساؤتھ امریکہ یعنی یہ برازیل اور چلی اور ارجنٹائن یہ ملک، تو میں ساؤتھ امریکہ گیا تو ایک عرب میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہا ہم تم لوگوں کا احسان نہیں اتار سکتے، اگر تم لوگ ہمارے یہاں نہ آتے تو ہماری ساری نسل مرتد ہو گئی تھی۔ 1983 میں پہلی پیدل جماعت چلائی تھی برازیل میں، رائمنڈ سے تشکیل ہوئی تھی، میرے ایک استاد بھی اس جماعت میں تھے، اور انہیں ارجنٹائن میں ایک جگہ اذان دی تو ایک عرب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ انہوں نے پوچھا کیوں روئے ہو؟ اس نے کہا آج 35 سال کے بعد اذان سنی۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ اللہ نے اقبال کے اس شعر کو آج پھر زندہ کر دیا ہے، اور یہ پاکستان سے پیدل جماعتیں سال کی چلیں، پورے یورپ کا سفر کرتے ہوئے، حج کو قافلے چلے، پورا سال اللہ کی راہوں میں پھرتے ہوئے۔ پہلی جماعت 1975 میں یورپ میں پیدل چلائی گئی تھی، 10 مہینے کی، جو فرانس سے پیدل چل کر ترکی تک پیدل آئے تھے، خیمے ساتھ، گاڑی ساتھ، اتنی مشقت کا وہ سفر تھا کہ جنہوں نے وہ سفر کیا آج تک وہ اسے بھولے نہیں۔ اکثر لوگ اس کے اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں۔ تو اس میں لاہور کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس کا سرائیوو میں انتقال ہوا تھا، وہ مؤذن تھا جماعت کا، سرائیوو میں پہنچا، جوان 32 سال کی عمر تھی، تو وہاں اس کا انتقال ہوا۔ چونکہ بہت مالدار فیملی تھی تو اس کی خاندان والوں نے کہا ہم اس کی میت واپس بلائیں گے اور یہاں لاہور میں دفن کریں گے۔ تو سرائیوو کے مسلمانوں نے کہا ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں گے، اسے واپس نہیں جانے دیں گے، یہ ہماری امانت ہے، یہ ہمارے ملک میں آیا ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کا تحفہ ہے۔ ہم اسے بڑے بڑے مفتیوں نے اسے غسل دیا اور مفتیوں نے اسے قبر میں اتارا۔ پوری دنیا میں مدرسوں کے جال پھیل گئے، یہ تبلیغ کا کام سبب بنا۔ تبلیغ کے کام کے ذریعے سے پوری دنیا میں مکتب، مدرسہ، یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے علماء ہیں جنہوں نے وہاں مسجدوں کو آباد کیا ہوا ہے، مدرسوں کو آباد کیا ہوا ہے۔